اے میری پیاری سی بہنوں اور میرے پیارے سے بھائی، جب آپ فرض نماز، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نفل اور وتر میں کیا فرق ہے، کس نماز کی کن رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، کس نماز کی آخری رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی کتنی رکعتیں فرض ہیں، کتنی سنت ہے، کون سے سنت مؤکدہ ہے، کون سی غیر مؤکدہ ہے، کتنی نفلیں ہیں، وتر اور واجب کا صحیح طریقہ کیا ہے، اگر نماز کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور ایک نہایت اور اہم مسئلہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی عورت کو نماز پڑھتے ہوئے اچانک حیض شروع ہو جائے تو اس نماز کا کیا حکم ہے، کیا وہ نماز مکمل کرے گی یا فوراً چھوڑ دے گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام مسائل کو قرآن کریم کی آیات، صحیح احادیث مبارکہ اور فقہ اسلام کی روشنی میں جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے، تاکہ نماز کے بارے میں کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ان میں سے کئی باتیں پہلے سے آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے دین کی باتیں بار بار سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے اور عمل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل اے یو رحمانی وائس کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا بابرکت نام لے کر اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ فرض نماز کیا ہوتی ہے۔ فرض وہ عبادت ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قطعی طور پر دیا ہو، اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا سخت گنہگار ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہر بالغ عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں؟ فجر کی 2 رکعت فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں، عصر کی 4 رکعت فرض ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں۔ اب ایک اہم مسئلہ جس سے بہت سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرض نماز کی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کہاں تک ملائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے 4 رکعت والی فرض نماز یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا قرآن مجید کا کچھ حصہ ملایا جاتا ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہاں سورت نہیں ملائی جاتی ہے۔ اسی طرح مغرب کی 3 رکعت فرض میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جائیں گی، لیکن جب تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور فجر کی 2 فرض رکعتوں میں دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی، کیونکہ وہ صرف 2 رکعات ہیں۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے کیونکہ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے ہر رکعت میں سورت ملا دیتے ہیں، جبکہ سنت طریقہ یہی ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اسے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرأت کرنی چاہیے، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو جہاں شریعت نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے وہاں خاموشی اختیار کرے۔ اب ہم سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نفل اور وتر واجب کی تفصیل سمجھتے ہیں۔
کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں بہت سے لوگ الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ سب سے پہلے سنت مؤکدہ کو سمجھیے۔ سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یا اکثر عمل فرمایا اور بغیر کسی عذر کے اسے ترک نہیں کیا۔ اسی لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کر بار بار چھوڑنا پسندیدہ نہیں بلکہ قابل ملامت عمل ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ان سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی سنتیں قیامت کے دن فرض نمازوں کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی بنیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفل عبادت ہے؟ اگر ہوگی تو اس کے ذریعے فرض نماز کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ پھر باقی اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنتیں اور نفل نمازیں معمولی عبادت نہیں ہے بلکہ آخرت میں بہت بڑی نعمت بن سکتی ہے۔ اب آئیے پانچوں وقت کی نمازوں کے ساتھ سنتوں کی ترتیب سمجھتے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے جن کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس لیے ان 2 رکعتوں کو کبھی معمولی نہ سمجھیے۔ ان دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھے جا سکتے ہیں۔ پھر 2 رکعت فرض ادا کی جاتی ہے جن میں بھی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے۔ اب ظہر کی نماز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے، پھر 4 رکعت فرض ادا کی جاتی ہے اور فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر اگر چاہیں تو 2 رکعت نفل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ میں سورت کس طرح ملائی جائے؟ یاد رکھیے 4 رکعت سنت مؤکدہ میں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد دوسری سورت ملانی چاہیے اور ملائی جاتی ہے۔ یہی سنت طریقہ ہے، کیونکہ سنت اور نفل نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، جبکہ 4 رکعت فرض نمازوں میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جاتی ہے، آخری 2 رکعتوں میں نہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو بہت زیادہ ثواب ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس کے بعد 4 رکعت فرض نماز ہے، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی، جبکہ آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائیں گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، یہاں تک ایک اہم اصول یاد رکھ لیجئے کہ 2 رکعت والی ہر نماز میں دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی، اور اگر 4 رکعت والی سنت اور نفل نمازوں میں بھی چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی، لیکن 4 رکعت والی فرض نمازوں میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورت ہوگی، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائیں گی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے اور اسی پر امت کا عمل چلا آ رہا ہے۔ اب ہم مغرب کی نماز کی ترتیب کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی بہت سے لوگ قرات کے مسئلے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں پہلے
3 رکعت فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جاتی ہے، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، لیکن جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں تو صرف سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھی جائیں گی، اس کے بعد سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے۔ لیکن تیسری رکعت میں سورت نہیں ملائے جائیں گے، کیونکہ یہ فرض نماز ہے۔ پھر فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کی جاتی ہے، اور ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چاہے تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ سکتا ہے، اور ان دونوں رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائیں گی۔ اب آئیے عشاء کی نماز کو سمجھتے ہیں۔ عشاء میں پہلے 4 رکعت فرض ہے، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائیں گی، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد سورت ملائی جائیں گی۔ پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، اس میں بھی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائیں گی۔ اب اس کے بعد 3 رکعت وتر واجب ادا کیے جاتے ہیں۔ اب وتر واجب کا صحیح طریقہ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت سے لوگ اس میں بھی غلطی کر دیتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائیں گی، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائیں گی۔ اس کے بعد قاعدہ کریں گے، پھر تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی آپ کو سورت ملانی پڑے گی، اس میں بھی سورت ملائی جائیں گی۔ پھر سورت ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے، جس طرح آپ پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھائے تھے، اور دوبارہ ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت یعنی اللہم انا نستعینک ونستغفرک پوری پڑھی جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہی وتر واجب کا مسنون اور معروف طریقہ ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھیے کہ 4 رکعت والی سنت نماز ہو یا 4 رکعت والی نفل نماز ہو، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی، جبکہ 4 رکعت والی فرض نماز میں پہلی صرف 2 رکعتوں میں سورت ہوگی، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائیں گی۔ یہی فرق سب سے زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں، نہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ کریں اور نہ کسی سنت کو چھوڑیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، اگر آج آپ نے یہ فرق اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ فرض نماز میں کہاں سورت ملانی چاہیے اور سنت اور نفل اور وتر میں کہاں سورت ملانی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی نماز پہلے سے زیادہ درست اور خوبصورت ہو جائیں گی۔ اور یہی علم آگے اپنے گھر والوں اور بچوں تک بھی ضرور پہنچائیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو دین کی بات سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اب آخر میں ایک نہایت اہم مسئلہ بھی سمجھ لیتے ہیں، جس کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی عورت کو اچانک حیض شروع ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، جیسے ہی عورت کو یقین ہو جائے کہ حیض شروع ہو گیا ہے تو اسی وقت نماز چھوڑ دے، کیونکہ حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔
اگر نماز کے دوران ایک قطرہ بھی حیض آ گیا تو وہ نماز مکمل نہیں کرے گی، بلکہ فوراً اسی وقت نماز کو ختم کر دے گی، اور اس نماز کو بعد میں قضا بھی نہیں کرے گی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیض کی وجہ سے جو فرض نماز چھوٹ جائے اس کی قضا عورت پر لازم نہیں، لیکن روزوں کی قضا بعد میں رکھنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا حیض ختم ہو جائے اور نماز کا وقت باقی ہو تو وہ پہلے غسل کرے، پھر اگر اتنا وقت باقی ہے کہ نماز ادا کی جا سکتی ہے تو وہ نماز ضرور ادا کرے، کیونکہ اب وہ پاک ہو چکی ہے اور نماز اس پر فرض ہو گئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، نماز دین کا ستون ہے اور یہی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کے مسائل کو اچھی طریقے سے اور اچھی طرح سے سیکھے، اپنی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرے اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی یہی تعلیم دے، کیونکہ صحیح علم ہی صحیح عمل کی بنیاد ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل AU رحمانی وائس کو سبسکرائب کر دیجئے، اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھے، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا غفور الرحیم۔ اسی طرح آپ اپنے مرحومین کے نام بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ سب سامعین مل کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو پنجگانہ باجماعت کے ساتھ